بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ انشاءاللہ آج ہماری جو تفسیر ہوگی سورۃ المعارج سے۔ سب سے پہلے اس سورت کا جو نام ہے سورۃ المعارج، یہ مکے میں نازل ہوا ہے۔ یہ سورت جو ہے نا مکے میں نازل ہوا۔ یہ معارج اس کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے معارج کا مطلب اوپر، معارج کا مطلب جو ہے نا اوپر، یعنی کہ ہمارا جو بھی اعمال ہے وہ فرشتے لے کر اوپر جاتے ہیں، اسے بولتے ہیں کہ معارج۔ اوپر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اوپر اللہ تعالیٰ ہے، فرشتے جو ہے نا ہمارے جو بھی اعمال ہیں وہ لے کر کے اللہ کے پاس جاتے ہیں، تو اسے بولتے ہیں کہ معارج۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المعارج رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسا کہ مفسرین کا کہنا ہے، ہر آیت سے پہلے، ہر سورت سے پہلے اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے نا نازل کرتا تھا، اس کے بعد جو ہے نا بسم اللہ نازل ہوتی تھی ہر سورت سے پہلے، اس کے بعد جو ہے نا سورتیں نازل ہوتی تھی۔ اسی طرح یہاں بھی بسم اللہ نازل ہوا، اس کے بعد سأل سائل بعذاب واقع۔ سب سے پہلے یہ ہے آیت نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 1 میں کیا بتاتے ہیں؟ سورہ معارج میں آیت نمبر 1 میں یہ جو کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جو بولتے ہیں نا کہ کافروں کا عذاب ملنے والا ہے، کافر جہنم میں داخل ہوں، تم جو بولتے ہیں، تو کافر یہ کہتا ہے کہ محمد جو تم کہتے ہیں کہ کافر کا عذاب ہونے والا ہے، تو ابھی آؤ عذاب، اے محمد ابھی کیا ہے عذاب آنا چاہیے ہم کو، بعد میں نہیں، قیامت میں نہیں، ہم کو ابھی عذاب ہونا چاہیے۔ کافر کیا اس طرح کیا آپ سے کو کیا یہ کرتے تھے۔ دیکھیے وہی سأل پوچھنا، سأل سائل بعذاب واقع۔ سأل کا مطلب کیا ہے؟ پوچھنا، سائل پوچھنے والا، سأل پوچھنا، سائل پوچھنے والا۔ ایک انسان پوچھتا ہے، ایک انسان سوال کرتا ہے، اس کا معنی کیا سوال کرتا ہے؟ بعذاب واقع، عذاب کب ہے؟ بعذاب، عذاب واقع، جو عذاب جو واقع ہونے والا ہے وہ کب ہے؟ یعنی کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے محمد جو تم کہتے ہیں کہ قیامت میں عذاب ہونے والا ہے، اے محمد ابھی ہم کو عذاب آنا چاہیے، ابھی ہم کو عذاب آنا چاہیے۔ تم بولتے ہیں کہ قیامت یہ قیامت بہت دور ہے، کافروں نے کہا کہ ہم قیامت وغیرہ پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم کو ابھی عذاب ہونا چاہیے۔ کیسا عذاب؟ کافروں نے کہا کہ امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم حق پر ہیں تو ہم پر ابھی پتھروں کی بارش ہونی چاہیے۔ کافروں نے خود کہا کہ اے محمد اگر تم حق پر ہیں تو ہم لوگوں کو ابھی عذاب ہونا چاہیے۔ کیسا عذاب؟ پتھروں کی بارش ہم پر ہونی چاہیے، یعنی تو اللہ کا عذاب ہم پر آنا چاہیے۔ تو اس طرح جو ہے نا کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہا کرتے تھے۔ دیکھیے وہی سأل پوچھنا، سائل پوچھنے والا، جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ یہ فقیر کو سائل ہم بولتے ہیں کیونکہ فقیر پوچھتا ہے پیسہ، وہی مطلب سأل سائل، سوال کرنے والوں نے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ بعذاب واقع، یہ عذاب کب ہے کافروں پر؟ بعذاب، عذاب ہونا چاہیے، جو واقع جو عذاب ہے وہ ہونا چاہیے۔ کافروں نے کہا کہ ہم کو عذاب چاہیے۔ یہ بات جو ہے نا آپ دیکھیں گے بی عذاب، بی جو ہے نا جلدی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہاں جو ہے نا استعجال کے معنی میں، یہاں با کا جو معنی جلدی، یعنی کہ کافروں نے کہا کہ اے محمد تم بولتے ہیں کہ قیامت میں عذاب ہونے والا ہے، ہم کو ابھی ہونا چاہیے عذاب، ہم لوگ کو ابھی عذاب ہونا چاہیے۔ کیا عذاب؟ کافروں نے خود کہا کہ ہم کو کیا ہے پتھروں کی بارش ہم پر ہونی چاہیے، یعنی تو ہم پر کیا ہے اللہ کا عذاب ہونی چاہیے، اس طرح۔ تو یہاں جو ہے نا جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد اگر تم حق ہے تو ہم پر عذاب ہونی چاہیے، تو کیا ان پر عذاب ہوا اسی وقت؟ یہاں مفسرین کا 2 قول ہے۔ پہلا جو قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے ان کو عذاب ہوا تھا، یعنی کہ قحط سالی ہو گئی تھی مکے والوں پر، کئی سالوں تک کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے یہ عذاب ان پر بھیجا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ جو کافر جو عذاب کے بارے میں پوچھتے ہیں، یہ عذاب جو ہے نا ان کو کل قیامت کے دن ہوگا،
قیامت کے دن کیا ہے کافروں کا عذاب ہوگا, دنیا میں نہیں قیامت کے دن ہوگا. تو وہی جو ہے نا سأل سائل بعذاب واقع للکافرین, یہ عذاب کس کے لیے ہے؟ للکافرین, کافروں کے لیے. کافروں کے لیے کیا ہے یہ عذاب ہوگا. کب؟ قیامت کے دن ہوگا, یہ کافروں پر عذاب ہوگا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ لیس لہ دافع, دیکھیں للکافرین ہوگا یہاں تک, پھر لیس لہ دافع, لیسا نہیں ہے اس کے لیے دافع روکنے والا, یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عذاب دے کوئی انسان نہیں روک سکتا اللہ کو. اللہ کو کوئی انسان نہیں روک سکتا. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے تو کوئی انسان کیا اللہ کو نہیں روک سکتا. اللہ تعالیٰ اسے عذاب مت دے, وہ بڑا خاندان والا ہے, تو وہ کافروں کا بڑا سردار تھا, یہ سب نہیں ہو سکتا, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ عذاب دے تو کوئی انسان نہیں روک سکتا. وہی مطلب ہے لیسا نہیں ہے لہو اس کے لیے دافع, کوئی روکنے والا, اللہ کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. من اللہ, یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب دے تو کوئی روکنے والا نہیں, یعنی کہ لیس لہ دافع من اللہ, کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے اللہ سے. ایسا پڑھے آپ, لیس لہ دافع من اللہ, کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے اللہ سے. اگر اللہ تعالیٰ عذاب دے کسی کافر کو کوئی انسان نہیں روک سکتا. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ذی المعارج, ذی کا مطلب والا, معارج کا مطلب اوپر, معارج کا مطلب اوپر ہے, بلند ہے اللہ تعالیٰ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ علو کے مطلب یعنی کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے, معارج کا مطلب اللہ اوپر ہے. فرشتے کیا اس کے پاس کیا ہے؟ انسان کے اعمال ہے نا جو بھی اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ المعارج, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے. اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے, اس کا علم کیا ہے؟ ہر جگہ ہے, اس کا علم ہر جگہ. ذی المعارج, یعنی کہ آیت نمبر 1 میں جو بتایا گیا کہ کافر یہ پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی تم جو بولتے تھے کہ عذاب عذاب کر کے, ہم کو عذاب ابھی چاہیے. کیسا عذاب چاہیے؟ جیسا کہ اللہ نے دوسری سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کافروں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر محمد حق ہے تو ہم کو ابھی عذاب چاہیے. کیا عذاب؟ پتھروں کی بارش یعنی تو عذاب. تو مفسرین نے کہا کہ کافروں نے جیسا پوچھا کہ ان کو عذاب ملا تھا, قحط سالی کا عذاب کیا ان کو ملا تھا, یعنی کہ کئی سالوں تک مکے میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد جو ہے نا للکافرین, یہ عذاب کن کے لیے ہے؟ للکافرین, کافروں کے لیے. یہاں تک ہو گیا. پھر لیس لہ دافع من اللہ, دافع کا مطلب روکنا, لیسا کا مطلب نہیں, اللہ کو کوئی نہیں روکے گا. جب اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دینا چاہے تو کوئی کیا اللہ کو نہیں روک سکتا. لیس لہ دافع من اللہ. اور اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ذی المعارج, ذی کا مطلب والا, معارج کا مطلب اوپر. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے. الرحمن علی العرش استوى. اس کے بعد آیت نمبر 4 میں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم. یہاں آیت نمبر 4 دیکھیں, تعرج الملائکۃ والروح الیہ. یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ فرشتے جو ہے نا ہمارا جو بھی اعمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے کر جاتے ہیں. جیسا کہ معلوم ہے کہ پیر جمعرات ہمارے جو بھی اعمال ہے اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں. فرشتے جو ہے نا ہمارا جو بھی اعمال ہے اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں. وہی تعرجو کا مطلب چڑھنا, جیسا کہ معارج اسی سے. تعرجو کا مطلب چڑھنا. کون چڑھتے ہیں؟ الملائکہ, فرشتے. والروح, روح کا مراد یہاں کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ روح. روح کیوں اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو روح کیوں فرمایا؟ کیونکہ مفسرین کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام کیا لے کر آئے؟ قرآن. یہ قرآن جو ہے نا دلوں کا روح ہے. حقیقی جو زندگی ہے انسان کی وہ قرآن کی زندگی ہے. یہی ہے قرآن ہے جو انسان کو کیا ہے؟ انسان کی روح کو زندہ رکھتا ہے, انسان کی روح کو سکون ملتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ روح ہے جبرائیل علیہ السلام, کیونکہ یہی جبرائیل علیہ السلام جو قرآن لے کر آتے تھے. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ تعرج, چڑھتے ہیں, الملائکہ, فرشتے, والروح, اور خاص طور پر کون؟ جبرائیل علیہ السلام بھی کہے چڑھتے ہیں کس کی طرف؟ الیہ, اللہ ہی کی طرف. فرشتے جو نا اپنا جو بھی اعمال ہے وہ لے کر کے اللہ ہی کے پاس کیا ہے جاتی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اوپر ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ. اس کے بعد دیکھیے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. سب سے پہلے اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیں گے, اس کے بعد اس کا معنی دیکھیں گے. فی یوم, ایک دن میں. فی یوم, ایک دن میں. کان مقدارہ, مقدار کا مطلب اس کے برابر. قیامت کے ایک دن, اس قیامت کے دن کتنے سال کے برابر ہوگا؟ برابر جسے ہم بولتے ہیں کہ مقدار, اسی کو بولتے ہیں. قیامت کے ایک دن جو ہے نا کان مقدارہ, کتنا برابر ہوگا؟ 50,000 سنہ, 50,000 سال کے برابر ہوگا. 50,000 سال کے برابر, یعنی کہ ہمارا قیامت کا ایک دن جو ہے نا 50,000 سال کے برابر. ہمارا جو 50,000 سال ہے اس کے برابر ہوگا. کتنا ہے 50,000 سال؟ کتنی لمبی دنیا میں 50,000 سال کا تو کتنا بڑا ہوگا.
قیامت کی ایک دن کیا ہے 50,000 سال کے برابر. برابر کی جو عربی ہے وہ ہے کہ مقدار، کان مقدار 50 کا مطلب 50، الف کا مطلب 1000، 50,000 سنہ کا مطلب سال. قیامت کے ایک دن کا ہے 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہاں تو ترجمہ ہم معلوم کریں. اس کے متعلق جو ہے نا علماء کے مفسرین کے کئی اقوال، کئی علماء جیسا کہ امام احمد شاکر، امام ابن کثیر، کئی علماء نے کہا ہے اس کے متعلق ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو مطلب ہے فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. سب سے پہلی جو اس کی تفسیر ہے وہ ہے کہ قیامت کا جو ایک دن ہے نا دنیا کے اعتبار سے 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہ ایک تفسیر ہے. دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اللہ نے جو بتایا کہ اس آیت میں فرشتے جو نا اپنے اعمال لے کر کس کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ کے پاس جاتے ہیں. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم. اس کے بعد اللہ نے فوری فرمایا کہ کان مقدارہ 50,000 سنہ. یعنی کہ فرشتے جو ہے نا جب اللہ کے پاس جاتے ہیں اپنے اعمال کو لے کر، پیر جمعرات کیا ہے اللہ کے پاس جا کر ہمارا اعمال پیش کرتے ہیں. اگر کوئی انسان فرشتے کے علاوہ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں کی کوشش کرے گا تو 50,000 سال ہوگا صرف جانے کے لیے. فرشتے کے علاوہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی کوشش کرے گا تو اسے 50,000 سال ہوگا یاد رکھیں صرف اللہ کے پاس جانے کے لیے. یہ دوسری تفسیر ہے جو مفسرین ذکر کرتے ہیں. امام قنوجی وغیرہ ذکر کرتے ہیں کہ فرشتے جو نا چل جاتے ہیں اللہ کے حکم سے. فرشتے کے علاوہ اگر کوئی انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہتا ہے تو اسے 50,000 سال کے برابر ہوگا. یہ دوسری تفسیر. تیسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ زمین جو ہے نا 7 زمین ہے، معلوم ہے 7 زمین ہے. تو نیچے جو زمین ہے، نیچے ہمیں تو اوپر زمین میں رہتی ہے، لیکن نیچے جو زمین ہے وہاں سے لے کر اللہ تعالیٰ کے عرش تک جو ہے نا 50,000 سال کے برابر ہے. اگر کوئی انسان جو ہے نا زمین سے لے کر اللہ کے عرش تک اگر جانا چاہتا ہے تو اسے 50,000 سال کے برابر ہوگا. اسے 50,000 سال کے برابر. یہ تیسری تفسیر ہے. چوتھی جو تفسیر ہے وہ اکریمہ رحمہ اللہ بعض مفسرین کا کہنا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت ہماری جو دنیاوی زندگی جو ہے نا وہ 50,000 سال یاد رکھیں. جیسا کہ انسان کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال 70 سال بس. دنیا کی عمر 50,000 سال ہے. پوری دنیا کی عمر جو ہے نا 50,000 سال ہے. علماء نے کہا کہ اب تک کتنا سال گزر گیا ہے اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. دنیا کی عمر کیا ہے؟ 50,000 سال. جس طرح انسان کی عمر جو ہے نا 70 سال 60 سال ہے، دنیا کی جو عمر ہے وہ 50,000 سال. یعنی کہ اس کی کتنی تفسیر ہو گئی؟ 4 تفسیر ہو گئی. یہ کہ قیامت کا ایک دن جو ہے نا 50,000 سال کے برابر ہوگا. دوسری جو تفسیر، فرشتے جو ہے نا اپنے اعمال اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، سیکنڈوں میں چل جاتے ہیں. اگر فرشتے کے علاوہ کوئی انسان اگر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہے تو اسے 50,000 سال کے برابر ہوگا. تیسری تفسیر، نیچے جو زمین ہے، 7ویں جو زمین، نیچے جو زمین ہے وہاں سے لے کر اللہ کے عرش تک جانے کے لیے 50,000 سال کا مسافت ہے. اتنا لانگ، مطلب اتنا جیسا کہ ہم کہیں ہم سفر کرتی تو اتنا لانگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عرش تک جانے کے لیے کیا انسان کو کیا 50,000 سال کے برابر ہوگا. چوتھی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی جو عمر ہے وہ ہے 50,000 سال کے برابر. یہ ہم تک ہو گئے. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے جو صحیح ترغیب میں شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح کہتے ہیں. وہ یہ ہے جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں کل حشر کے میدان میں وہ کھڑے رہیں گے. وہ کھڑے رہیں گے، سانپ آئے گا آ کر ان کے پیشانی پہ، ان کے فیس پہ، ان کے باڈی پہ کیا ڈھسنے لگے گا. ایسا 50,000 سال تک کیا ہے سانپ جو ہے نا ان کے ساتھ کرتا رہے گا جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے. جو بھی زکوٰۃ نہیں دے گا کل حشر کے میدان میں سانپ آ کر کے ان کے فیس پہ، ان کے ہاتھ پہ، ان کے جسم میں ڈھستا رہے گا. یہ 50,000 سال تک ہوتے رہے گا کن لوگوں کو جو زکوٰۃ نہیں دیتے. تو یہ کئی اقوال جو ہے نا مفسرین اس آیت میں ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ فی یوم، ایک دن، کان مقدارہ، مقدار اس کے برابر، 50,000 سنہ، 50,000 سال کے برابر ہوگا. اس کے بعد اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ فاصبر صبرا جمیلا. فاصبر، اے نبی تم صبر کرو. کیسا صبر؟ صبر ایسا صبر جو جمیلا، جو اچھا صبر. کیوں اللہ نے فرمایا کہ جو کافر یہ جو بولتے تھے کہ اے محمد اگر تو سچ ہے تو کیا عذاب لے کر، تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی تم صبر کرو. ان کو عذاب ہے قیامت کے دن، ان کو قیامت کے دن عذاب ہے، لیکن اے نبی تم صبر کرو. یہ جو ہمارے نبی کو جو تکلیف ہو رہی تھی کہ کافر بار بار پوچھ رہے تھے اے محمد قیامت کب ہے، اے محمد عذاب کب آئے گا، اس طرح جو ہمارے نبی کا جو مذاق اڑا رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ فاصبر صبرا جمیلا. اے نبی تم صبر کرو. فاصبر، تم صبر کرو. کیسا؟ صبرا جمیل، صبر جمیل کرنا چاہیے. یہاں جو ہے نا میں بھی صبر کرتا ہوں، آپ بھی صبر کرتے ہیں. مصیبت کے وقت آپ بھی صبر کرتی ہیں، میں بھی صبر کرتا ہوں. کیا ہمارے صبر جمیل ہے؟ ہم کیسے پہچانیں؟ صبر جمیل کی 2 تفسیر ہیں. ایک جو تفسیر ہے وہ یہ کہ مجھے کوئی بیماری پہنچتی ہے،
میں جا کر آپ کو بولتا ہوں کہ مجھے ایسی ایسی بیماری ہے، ایسی ایسی بیماری ہے، میں تمام لوگوں کو بولتے ہوئے پھرتا ہوں، تو گویا کہ میرے اندر صبر جمیل نہیں ہے۔ مفسرین یہی کہتی ہیں کہ صبر جمیل وہ ہے کہ انسان بیماری جو ہے نا اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ذکر نہ کرے۔ ہاں ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ، وہاں ذکر کرو، بس ڈاکٹر کو بتاؤ مجھے بیماری، وہ تو جائز ہے، لیکن تمام لوگ جو ملتے ہیں ان کو بیماری کے بارے میں بتاتے رہنا یہ صبر جمیل کے خلاف ہے۔ صبر جمیل وہ ہے انسان جو ہے نا اپنی بیماری اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ذکر نہ کرے۔ دوسرا جو ہے نا صبر جمیل، فصبر صبرا جمیلا، دوسری جو تفسیر جو مفسرین خاص طور پر یہاں ذکر کرتے ہیں کہ ایک مسلمان جو ہے نا اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائے، بیماری مجھے ہوئی ہے، چھوڑیے اللہ کی تقدیر میں ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، بس اس سے خوش ہو جائے۔ یہ مت بولے کہ اللہ مجھے بیماری دے دیا، اللہ نے مجھے ہی کیوں بیماری دیا، نہیں، اس طرح مت بولے۔ ہاں اللہ نے مجھے بیماری دی ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کیا ہے مجھے میرے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اس سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے میرے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ بیماری کے وقت اللہ سے اچھی امید رکھے کہ اللہ نے مجھے بیماری دی ہے تو اللہ ہی نے دیا ہے، تو کوئی اچھا ہی فیصلہ ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ اس طرح اللہ سے اچھی امید رکھنا بیماری کے وقت، اسے بولتے ہیں کہ صبر جمیل۔ صبر جمیل کی دو تفسیر ہے، جیسا کہ پہلی جو تفسیر ہے، ایک انسان کی بیماری آتی ہے تو انسان صبر کرتا ہے، صبر کرنے کے بعد دوسروں کو نہیں بولتا ہے کہ مجھے بیماری آ گئی ہے، مجھے ایسی ایسی بیماری ہے، اگر آپ بولتے ہیں گویا کہ آپ کے پاس صبر جمیل نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے نا صبر جمیل اس وقت ہوگا کہ آپ کیا ہے بیماری آنے کے بعد آپ صبر کر لیتے ہیں، ہاں اللہ کی تقدیر، اللہ نے تقدیر میں مجھے بیماری لکھا ہے تو چھوڑی، ہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے سے میرے گناہ معاف کرے گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے سے میرے درجات کو بلند کرے گا جنت میں، ہو سکتا۔ اس طرح اللہ سے اچھی امید رکھنا، اسے بولتی ہیں صبر جمیل۔ وہی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ فصبر، اے نبی تم کیا ہے صبر کرو، کیسا صبر؟ صبر جمیل کرو، یعنی کہ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ، بس زبان سے کچھ بھی ایسی ویسی بات مت نکالو۔ اب پھر اللہ نے کافروں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ انہم یرونہ بعیدا، یہ کافر جو ہے نا قیامت کو دور دیکھتا ہے۔ کافر یہی کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تو آنے والا ہے، دور ہے، لیکن مجھے ابھی عذاب چاہیے۔ کافر بولتا ہے کہ قیامت تو بہت دور ہے نا، مجھے ابھی عذاب چاہیے، تو وہی اللہ نے فرمایا کہ انہم، بے شک وہ لوگ، کون؟ کافر، یرونہ، اس کو دیکھتے ہیں، کسے؟ قیامت کو، بعیدہ، دور دیکھتے ہیں، یعنی کہ کافر یہ سمجھتا ہے کہ قیامت بہت دور ہے، کبھی کب آئے گا معلوم نہیں، تو اسی وجہ سے کافر بولتے ہیں کہ نبی ہم کو ابھی عذاب چاہیے۔ لیکن مومن قیامت کو کیسا دیکھتا ہے؟ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، وَنَرَاهُ کا مطلب دیکھنا، مومن دیکھتا ہے قیامت کو قریبا، قریب دیکھتا ہے، قریب کا مطلب قریب ہے اردو میں، مومن جو ہے نا قیامت کو قریب دیکھتا ہے، یعنی کہ ابھی ابھی آنے والی ہے۔ کیسا ہے؟ قیامت بالکل قریب ہے۔ کافر جو ہے نا قیامت کو بہت دور دیکھتا ہے، مسلمان جو ہے نا قیامت کو قریب دیکھتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ قیامت کی دو قسم ہے، ایک ہے قیامت صغریٰ، ایک قیامت کبریٰ، ایک چھوٹی قیامت، ایک بڑی قیامت۔ چھوٹی قیامت کب ہے؟ انسان کی موت کے بعد شروع ہو جاتی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کوئی بھی لمحہ آ سکتا ہے، آنے والا لمحے میں اگر موت آئے تو قیامت قریب ہوگی، ہو سکتا ہے کہ آنے والے گھنٹے میں موت ہے تو قیامت قریب ہے، مرتے ہی کیا ہے موت، قیامت شروع ہو جاتا ہے۔ گویا کہ مومن کیا سمجھتا ہے کہ قیامت کیا ہے؟ قریب ہے، گویا کہ کیا ہے اگر موت آئی تو انسان کی قیامت شروع ہوگی۔ دوسرا جو ہے نا قیامت واقعی معنوں میں قریب ہے، یاد رکھیں، اس کی دلیل یہ ہے کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام لوگوں کو اٹھائے گا، تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا، تو اس وقت کافر کہے گا قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، کون ہم لوگوں کو اپنے بچھونے سے اٹھا دیا؟ آپ ہے کہ صبح میں سوتی ہیں، رات میں آپ سوتی ہیں تو صبح میں آپ کو اٹھاتی ہیں، جب قیامت کے تمام لوگ اٹھیں گے تو کافر کہے گا کون ہم کو بچھونے سے اٹھا دیا؟ اپنا بستر سے کس نے اٹھایا؟ یعنی کہ قیامت قریب ہے، قیامت بالکل قریب ہے۔ جب قیامت کیوں اٹھایا جائے گا تب بھی کافر بولیں گے کہ کس نے ہم کو بستر سے اٹھا دیا، جب ہم سو رہے تھے کس نے ہم کو اٹھایا؟ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ بلکہ صحیح معنوں میں اگر آپ دیکھیں تو قیامت بالکل قریب، جیسا کہ کل کی طرح ہے قیامت جیسے ہم بولتے ہیں کہ آج کیا دن ہے؟ پیر کا دن ہے، کل منگل ہے۔ آج کیا دن ہے؟ جمعرات، چاشمبا کا دن ہے، کل کیا ہے؟ جمعرات، کل جمعرات، یعنی کہ قیامت کل کی طرح، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اللہ نے فرمایا کہ تم کل کے لیے کیا تیاری کر رکھے، کل کے لیے، کل کیا ہے؟ قیامت کے دن کے لیے۔ ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی قیامت کب ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم کل کے لیے کیا تیاری کر رکھے، یعنی کہ قیامت، اللہ نے فرمایا کہ قیامت کل کی طرح ہے، جیسا کہ کل جمعرات آنا یقینی ہے تو اسی طرح قیامت آنا بھی یقینی ہے، قیامت کل کی طرح، یعنی کہ قیامت بالکل قریب ہے، یاد رکھیں بالکل قریب۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وَنَرَاهُ، ہم اس کو دیکھتے ہیں، کون؟ مسلمان، قریب، قیامت کو بالکل قریب دیکھتا ہے مسلمان۔ قریب میں کیا ہے؟ قیامت
آنے والی ہے. جب قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن مطلب قیامت کے دن، تکون ہو جائے گا السماء آسمان، قیامت کے دن آسمان کیسا ہوگا؟ کالمہل. مہل کسے بولتے ہیں؟ اب دیکھیں گے تیل وغیرہ آپ لوگ کیا ہے گرم کرتے ہیں، تیل گھی وغیرہ گرم کرنے کے بعد نیچے جو چھتا جو بچ جاتا ہے، تیل کیا ہے گرم کرنے کے بعد جو نیچے جو چھتا جو بچتا ہے، جو میل جو بچتا ہے، چھوٹا چھوٹا جو میل، اسی بولتے ہیں کالمہل. تیل کا جو نیچے چل چھٹ بولتی ہیں، اسے تل چھٹ بولتی ہیں عربی اردو میں، ایسے کہ عربی بولتی ہے کہ المہل. مہل کا مطلب جو تیل گرم کرنے کے بعد جو نیچے جو میل وغیرہ جو بچ جاتا ہے اسے بولتی ہے کہ المہل. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو آسمان جیسی مضبوط مخلوق ہے اس کو اللہ تعالیٰ مہل جیسا بنا دے گا. جو تیل کا جو نیچے جو حصہ ہے جو بالکل کیا ہے کچرے کی طرح ہے، اللہ اسے ویسا بنا دے گا آسمان کو، اللہ المہل بنا دے گا آسمان کو. پھر پہاڑ کو اللہ تعالیٰ کیسا بنا دے گا؟ وَتَكُونُ الْجِبَالِ، وَتَكُونُ ہو جائے گا الجبال پہاڑ، کالعہن، پہاڑ کیا ہے؟ عین ہو جائے. عہن کا مطلب کیا ہے؟ روئی کو بولتے ہیں عہن. عہن کا مطلب کیا عربی زبان میں؟ روئی، جیسا روئی جو کاٹن وغیرہ اسی کو بولتی ہے روئی. العہن کا جو اصل جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ کلر کا روئی کو بولتے ہیں، کلر کا روئی. یعنی کہ پہاڑ کو اللہ تعالیٰ کلر کا روئی بنا دے گا. کیا مطلب ہے؟ پہاڑ جو ہے نا اب دنیا میں جو ہے نا کلر کا پہاڑ ہے، جیسا کہ اللہ نے خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ جدد بیض وحمر مختلف الوانہ وغرابیب سود. اللہ نے پہاڑ جو ہے نا مختلف قسم کا پہاڑ ہے، کلر کا پہاڑ ہے. سفید پہاڑ بھی ہے، لال پہاڑ بھی ہے، کالا پہاڑ. آپ یوٹیوب میں لکھیے آپ یہ آیت جدد بیض وحمر مختلف الوانہ، دنیا کے کوئی ایک کنارہ ایسا ایک پہاڑ بھی آپ کو ملے گا جو اللہ نے قرآن میں خود ذکر کرتے ہیں کہ کلر کے پہاڑ ہیں. جو کلر کا پہاڑ ہے وہ روئی وہ کلر کا بن جائے گا. اب لال کلر کا پہاڑ ہے تو پہاڑ جو ہے نا وہ لال کلر کا روئی بن جائے گا. اگر کالا کلر کا پہاڑ ہے روئی کالا کلر بن جائے گا. اگر سفید کلر کا پہاڑ ہے تو روئی سفید بن جائے گا. کالعہن کا مطلب وہی ہے کہ کلر کا روئی. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور ہو جائے گا اور یہ پہاڑ جو ہے نا روئی کی طرح ہے. عہن کا مطلب روئی کی طرح ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 10 سے لے کر آیت نمبر 14 تک ایک یہ ذکر کرتے ہیں کہ حشر کے میدان میں کیا دنیا میں کیا ہوتا ہے. خاندان والے ہم لوگوں کو کام آتے ہیں، دوست ہمارا کام آتا ہے. کل قیامت کے دن کیا ہے کوئی انسان کیا ہے کسی کو نہیں پوچھے گا. باپ بیٹا کو بھی نہیں پوچھے گا، بیٹا باپ کو بھی نہیں پوچھے گا، نہ شوہر بیوی کو پوچھے گا، شوہر حشر کے میدان میں کوئی کسی کا نہیں دیکھے گا. سب اپنا دیکھیں گے کہ میرا کیا ہوگا. وہی اللہ نے فرمایا کہ وَلَا يَسْأَلُ، سوال نہیں کریں گے حمیم دوست، حمیمہ اپنے ایک دوست کا. حمیم کا مطلب دوست، ایک دوست دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا، یعنی کہ اپنا کوئی رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا. جیسے کہ دنیا میں پوچھتے ہیں کہ مصیبت کے وقت ہمارا دوست کہاں ہے، ہمارا ریلیشن کہاں ہے جو ہمارا ساتھ. حشر کے میدان میں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، یعنی کہ ایک انسان ہے کل وہ حشر کے میدان میں اپنے دوست کو بھی نہیں پوچھے گا، اپنی بیوی کو بھی نہیں پوچھے گا، اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پوچھے گا، اپنے بچوں کو بھی نہیں پوچھے گا. لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا حشر کے میدان میں ہم اپنے بچوں کو دیکھیں گے؟ کیا ہم اپنے ماں باپ کو دیکھیں گے؟ بالکل دیکھیں گے. وہی اللہ نے فرمایا کہ یبصرونہم، تم کو دکھایا جائے گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یبصرونہم کی تفسیر میں تم کو بتایا جائے گا یہ تمہارے ماں باپ ہیں، یہ تمہارے بچے ہیں، یہ تمہاری بیوی. حشر کے میدان میں بتایا جائے گا. اس کے باوجود بھی انسان جو ہے نا اس سے دور بھاگے گا، اپنے بچوں سے دور بھاگے گا، اپنی بیویوں سے دور بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے دور ہر انسان کیا اپنا دیکھے گا بس حشر کے میدان میں. وہی فرمایا کہ وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُم، انسان دیکھے گا اپنے سامنے سے اپنے ماں باپ کو، اپنے بچوں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے خاندان والوں کو دیکھے گا. پھر انسان کسی سے مدد نہیں مانگے گا، سب انسان جو ہے نا اپنے میں رہے گا. وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا. لیکن وہاں جو انسان دیکھے کہ وہاں جو ہے نا خاص طور پر جو ہے نا ایک مجرم لوگ جو ہے نا گنہگار لوگ، وہ یہی چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا لے، اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے بچا لے. چاہے جہنم سے بچانے کے لیے کچھ بھی دینا چاہے تو دینے کے راضی ہو جائے گا انسان. انسان کہے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، اگر تو چاہے تو میرے بیٹا کو جہنم میں ڈال کر مجھے جہنم سے بچا دے. انسان کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہے تو مجھے بچا کر میری بیوی کو جہنم میں داخل کر دے. انسان کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، چاہے میرے پورے خاندان والوں کو تو جہنم میں ڈال کر مجھے بچا دے. یعنی کہ انسان جو ہے جس طرح دنیا میں جو ہے نا کوئی چیزوں سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں پیسہ دے کر بچ جاتے ہیں، قیامت میں جہنم سے بچنے کے لیے انسان جو ہے نا اپنی بیوی کو بولے گا کہ تو جہنم میں چل جا، میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں. اپنے بیٹے سے کہے گا کہ تو جہنم میں چل جا، اللہ سے کہے گا کہ اللہ تو میرے بیٹے کو جہنم میں داخلہ کر دے، میں جہنم سے بچ جاؤں گا. یعنی کہ
وہ جو ہولناکی ہوگی جہنم سے، وہاں جو انسان جو ہے نا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، یود خواہش کرنا، کون خواہش کرے گا؟ المجرم، مجرم مطلب گنہگار، کافر گنہگار، یہ خواہش کرے گا لو اگر یفتدی، یفتدی مطلب فدیہ دینا، یفتدی مطلب یعنی کہ دنیا میں کوئی چیز آپ بچنے کے لیے، آپ کے کوئی انسان جو ہے نا نعوذ باللہ کسی کو قتل کرنے کے لیے آتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ 10 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے جو بھی ہے وہ دے دیتے ہیں، اسی کو بولتی ہیں فدیہ، یعنی کہ اپنی جان بچانے کے لیے کیا انسان کروڑوں روپے خرچہ کر دیتا ہے۔ وہاں بھی جو ہے نا جہنم سے بچنے کے لیے انسان جو ہے نا فدیہ دے گا۔ کس کا فدیہ دے گا؟ یومئذ، اس دن، کس دن؟ قیامت کے دن۔ کس کا فدیہ؟ ببنی، اپنے بیٹے کا۔ اللہ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو میرے بیٹے کو جہنم میں داخلہ دے دے، مجھے جہنم سے بچا دے، اپنے بیٹے کو ہی نہیں، وصاحبتی، صاحبہ کا مطلب جو بیوی ہے، اللہ سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ تو میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، اگر تو میری بیوی کو جہنم میں داخلہ دیتا ہے تو مجھے جہنم سے بچا دے۔ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں تو جہنم میں داخل ہونا ہے لیکن میں جہنم سے بچنا چاہتا ہوں، یہ کہ تو کیا کہتا ہے میری بیوی کو جہنم میں داخلہ دے دے، یعنی کہ وہی وصاحبتی، اپنی بیٹی کا، اپنا بیوی کا فدیہ دے گا، یعنی کہ بیوی کو جہنم میں داخل، وہ اپنے آپ کو، یعنی کہ انسان جو ہے نا کل قیامت کی یہی سوچے گا کہ میں جہنم سے بچ جاؤں، چاہے میرا بیٹا کچھ بھی، کون بھی جہنم میں داخل ہو، لیکن کیا میں جہنم سے بچ جاؤں۔ وہی وصاحبتی، وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی کو جہنم میں داخلہ دے دے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ وَأَخِي، اور کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو جہنم میں داخلہ دے دے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ پھر وفصیلہ، وفصیلہ کا مطلب رشتہ دار، جو بھی نسب سے جو بھی رشتہ آپ کو ملتا ہے، آپ کے نسب سے، آپ کے خاندان سے جو بھی رشتہ، اسے بولتے ہیں کہ فصیلہ۔ انسان کہیں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے جو بھی رشتہ دار ہیں تو اس کو جہنم میں داخلہ دے دے، مجھے جہنم سے بچا لے بس۔ وفصیلتی التی، جس کو تؤوی، جس کو پناہ دیتا تھا، یعنی کیا معلوم ہے معاشرے میں ایک بڑا بھائی ہوتا ہے یا تو باپ ہوتا ہے جو پورے خاندان والوں کو سنبھالتا ہے، یہی بھائی، یہی باپ، اسی کو بولتے ہیں التی تؤوی، جس کو پناہ دیتا تھا، یہی باپ جو ہے نا پورے گھر والوں کو پناہ دیتا تھا۔ یہی باپ کل قیامت کے دن کہے گا، جو کافر جو ہے نا وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میرے خاندان کو، میرے بچوں کو، تمام کو جہنم میں داخلہ دے دے لیکن تو مجھے جہنم سے بچا لے۔ وفصیلتہ التی تؤوی۔ پھر انسان یہ خواہش کرے گا کہ جہنمی، جب اسے جہنم کا فیصلہ ہوگا تو وہ یہ خواہش کرے گا ومن فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ زمین میں جو کچھ ہے تمام کو تو جہنم میں داخل کر دے لیکن تو مجھے جہنم سے بچا دے۔ ثم ینجی، پھر اسے بچا دے۔ ومن، جو فی الارض، جو زمین میں، جمیعا، جو تمام لوگ جو زمین میں ہی، تمام کو تو جہنم میں داخلہ دے دے لیکن ثم ینجی، پھر تو مجھے بچا دے۔ ینجی کا مطلب بچانا۔ اللہ نے فرمایا کہ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ جہنم میں داخل ہونا ہے تو آپ کے بیٹے جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ آپ برا عمل کریں تو اس کا سزا آپ کے بیٹے کو نہیں ملے گا، آپ کی بیوی کو نہیں ملے گا، آپ کے خاندان کو نہیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ کلا، ایک لفظ میں اللہ نے فرمایا کہ کلا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جہنم میں داخل ہونا تو آپ کے بدلے آپ کے بیٹے کو نہیں ہو سکتا، آپ کے بدلے آپ کی بیوی کو جہنم میں نہیں ہو سکتا۔ جو جہنم میں، جس کے حق میں جہنم لکھا گیا گا وہی جہنم میں داخل ہوگا، چاہے وہ انسان یہ سوچے کہ میرے بیٹے کو جہنم میں داخل کر کے مجھے بچا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کلا کا مطلب وہی، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے نا کل قیامت کے، یعنی کہ حشر کے میدان میں مجرم اور کافر یہی سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جہنم سے بچا دے، مجھے جہنم سے مجھے بچا دے۔ کیسا بچا دے؟ بیوی بچوں کو جہنم میں ڈال کر مجھے جہنم سے بچا دے۔ اللہ نے فرمایا کہ کلا، یہ ہرگز کیا اس طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ آج کی کیا ہے ہماری